کہ شب قدر قدر والی رات ہے کون سی، اس کی تعیین کا مسئلہ کہ شب قدر والی رات 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے، 29ویں ہے۔ عموماً تو یہ کہا جاتا ہے کہ 27ویں رات ہے۔ کیا صرف 27ویں رات ہی شب قدر ہے، باقی طاق راتیں کیا اس میں شامل نہیں ہیں، یا صرف 27ویں رات کو ہی جاگ لیں تو کیا ہم شب قدر کو پا لیں گے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ عموماً یہ چیز جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے اور اس کو ہم عملی طور پر پریکٹیکلی دیکھتے بھی ہیں کہ ہم 27ویں طاق رات کو زیادہ جو ہے وہ مشقت اور محنت کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ساری رات گزرے۔ ہم یہ ایک عمومی تصور پایا جاتا ہے کہ 27ویں رات بھی شب قدر ہے اور یہ قدر والی رات ہے۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ کہاں تک درست ہے؟ یہی میں ابھی چند منٹس میں آپ کے سامنے یہی مسئلہ رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ یہ والی رات ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ والی رات ہے، آپ اپنے اصحابہ کرام کو بتانے کے لیے باہر آئے، بتانے لگے تو دیکھا کہ دو اصحابہ کرام آپس کے اندر کسی معاملے کے اوپر جھگڑ رہے ہیں۔ آپ ان کی باتوں میں اس قدر انوالو ہوئے کہ اس کا علم آپ سے محو کر دیا گیا۔ آپ کو بھول گیا کہ شب قدر مجھے کون سی بتائی گئی تھی، آپ کے علم میں نہ رہا کہ وہ کون سی شب قدر ہے۔ اس کا تذکرہ حدیث میں بھی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2023 کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ شب قدر کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا، بتایا گیا تھا، لیکن وہ فلاں دو صحابیوں کی وجہ سے وہ میرے ذہن سے جو ہے وہ محو ہو گیا ہے، لہٰذا اب تم انہیں تلاش کرو التاسعہ والسابعہ والخامسہ، 25ویں رات میں، 27ویں رات میں، 29ویں رات میں۔ ایک دوسری حدیث میں وہ بھی جو ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 813، اس میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ مجھے شب قدر کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا، بتایا گیا تھا مجھے کہ رات دکھائی گئی تھی، لیکن میں اسے بھول گیا ہوں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اب رہا معاملہ کہ جو عموماً یہ تصور پایا جاتا ہے کہ 27ویں ہی شب قدر ہے، یہ بھی معاملہ بیس لیس نہیں ہے، بے بنیاد نہیں، کچھ نہ کچھ اس کا وجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 762، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس کے حوالے سے کہ یہ جو شب قدر ہے میرے علم کے مطابق شب قدر 27ویں رات ہے، اور یہی بات سنن ابو داؤد کے اندر ہے، حدیث نمبر 1386، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شب قدر 27ویں رات جو ہے وہی شب قدر ہے۔ اب ان دونوں احادیث کو، اس کے علاوہ ایک دو حدیثیں اور بھی ہیں، ان کو اگر سامنے رکھا جائے تو بات سمجھ آتی ہے۔ دو اصحابی کرام کا موقف میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 27ویں رات ہی جو ہے وہ شب قدر ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے ہمیں یہ بات جو ہے وہ سمجھا دی کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، بلکہ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان فرماتی ہیں، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ تم شب قدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ ان احادیث اور اس کے علاوہ دیگر اور بہت ساری احادیث کی روشنی میں، اور جو میں نے دو اصحابہ کرام کا موقف آپ کے سامنے رکھا ہے، ان کے عمل کی روشنی میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ 27ویں رات کو امکان زیادہ ہوتا ہے آنے کا شب قدر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 27ویں کو ہی آتی ہے۔ اگر صرف 27ویں کو ہی آتی ہوتی تو آپ کے عہد میں 23ویں کو بھی آئی ہے، 23ویں رات کو بھی تو آئی ہے جو میں نے حدیث آپ کے سامنے شیئر کی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ 27 مطلب یہ ہے کہ 27ویں رات کو شب قدر ہونے کے چانسز دیگر راتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی رات ہی ہے، تو ہمیں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ لہٰذا ہم نے صرف اور صرف اسی بات پہ جو ہے وہ نہیں رہنا کہ صرف ایک رات کی عبادت کر لیں، صرف ایک رات کو قیام کر لیں اور ایک رات کی عبادت ہی ہمارے لیے جو ہے وہ کافی ہو جائے گی۔ ممکن ہے وہ 27ویں رات یہ والی جو آئے گی رات وہ والی شب قدر نہ ہو، وہ والی قدر والی رات نہ ہو، لہٰذا ہم نے 5 طاق راتوں کا اہتمام کرنا ہے، جس طرح کہ باقی احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان 5 طاق راتوں کا اہتمام کرنا ہے، اور ان 5 طاق راتوں میں خصوصی طور پہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالنا ہے، اپنی نیند کو قربان کرنا ہے،
کیونکہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ راتیں، یہ فضیلتیں ہمیں دوبارہ سمیٹنے کا موقع ملے کہ نہ ملے۔ آج موقع ہاتھ میں ہے، اسے جانے نہیں دینا، لیکن بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب موقع ہاتھ سے نکل جائے تو اٹس یوز لیس ٹو کرائی اوور اسپلٹ ملک۔ جب چیز ہاتھ سے نکل گئی تو بعد میں پچھتانے کا کیا فائدہ ہے؟ تیر کمان سے نکل کے واپس نہیں آتا، اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے